موضوع الدرس في قصة ابني آدم عليه السلام وما فيها من العبر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں ایک قصہ بیان فرمایا ہے اور جس کے اندر بہت بڑی عبرتیں ہیں، موعظہ ہے، ہدایات ہیں. اس سے پہلے جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر بڑے بڑے انعام عطا فرمائے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے بڑے نعمتیں فرمائیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا تھا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یاد کرنے کا معنی ہوتا ہے شکر کرو اور اس کے حکم پہ چلو. اذ جعل فیکم انبیاء کہ اللہ نے تمہارے اندر پیغمبر بھیجے، وجعلکم ملوکا اور اللہ نے تمہیں بادشاہت عطا فرمائی، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں تمہیں اس زمانے میں دی جو کسی کو نہیں ملی. اور اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا تھا جہاد کا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. اے قوم ارض مقدسہ میں داخل ہوں اور اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کہ فتح تمہیں ہوگی، بالکل الٹے پاؤں نہ پھرو ورنہ تم گھاٹے والوں میں ہو جاؤ گے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت جہاد دی، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین. موسیٰ علیہ السلام اس ارض مقدسہ میں یعنی بیت المقدس میں ایک بہت بڑی قوم ہے جو بڑی طاقتور قوم ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا ہم اس وقت تک ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ قوم وہاں سے نکال نہ دی جائے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اگر ان کو نکالا گیا اور نکل گیا تو پھر ہم داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے والے دو بندے قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب جو اللہ سے ڈرنے والے تھے انہوں نے ہدایت کی کہ اللہ کے بندو پیغمبر کے کہنے پہ چلو اور اللہ کا نام لے کر تم جہاد کا ہمت کرو
فیضا دخلتموہ، جب یوں ہی آپ بیت المقدس میں داخل ہوں گے اللہ آپ کا روب ان میں ڈال دے گا، فإنکم غالبون، تم غالب آ جاؤ گے، فتح مند ہو جاؤ گے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ ہی پر تم بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ لیکن قوم نے انکار کر دیا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کہ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ قوم وہاں ہے۔ نعوذ باللہ، فاذهب انت وربک فقاتلا، تم جانو تمہارا خدا جانے، جا کے لڑائی کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم تو نہیں جائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بڑی پریشانی میں اللہ کے دربار میں عرض کیا، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، یا اللہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری ذات یا میرا بھائی، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، ہماری اور اس قوم فاسقین کے درمیان میں آپ فیصلہ فرما دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انہا محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، اللہ نے فرمایا کہ اب ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیا ہے 40 سال کی مدت تک نہ گھر لوٹ سکیں گے نہ ارض مقدسہ میں داخل ہوں گے، یتیہون فی الارض، اسی طور سینا کی اسی صحرا کے اندر پھرتے رہیں گے۔ لیکن فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ ایسی قوم جو اللہ کی حدود کو توڑنے والی ہے ان پہ غمگین نہ ہوں، اللہ کی طرف سے ان کو سزا ہے، یہ ہم الحمدللہ پہلے پڑھ چکے۔ تو اب یہ سمجھیں کہ اس آیات میں سمجھایا گیا تھا جہاد کے بارے میں کہ جہاد کرو، اللہ کے راستے میں نکلو اور اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر توکل علی اللہ کر کے جہاد کریں۔ لیکن قوم نے جہاد سے منہ موڑا، اللہ نے ان کو سزا دی۔ اب یہ تو ایک ذکر تھا، اب ذکر ہوتا ہے فساد فی الارض۔ ایک تو ہوتا ہے جہاد، یاد رکھو جہاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یعنی ذاتی غرض نہ ہو، ملک کو چھیننے کی غرض نہ ہو، مال غنیمت کی غرض نہ ہو، اپنی شان شوکت بڑھانے کی غرض نہ ہو، اس لیے ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین بلند ہو۔ اور اس جہاد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ امیر ہو، وہ جہاد کا حکم کرے اور حالات کے مطابق وہ فیصلے کرے۔ اور اس جہاد میں بھی پھر اللہ نے حکم دیا، اپنے پیغمبر نے حکم دیا کہ ایسا کریں کہ اگر آپ کسی بستی پہ جاتے ہیں تو رات کو شب خون نہ ماریں، صبح کا انتظار کریں، اگر اذان آ جائے تو پھر اس بستی پہ حملہ نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں مسلمان رہتے ہیں، یعنی اندازہ کریں کہ جہاد میں بھی کسی بستی پہ اندھا دھند حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس میں بے گناہ بھی مارے جائیں، مسلمان بھی مارے جائیں۔ اور اسی طرح حضور نے یہ بھی حکم فرمایا کہ جو عورت میدان جنگ میں تمہارے مقابلے پہ لڑنے کے لیے نہ آئے، عورت کو کبھی قتل نہ کرو۔ یہ بھی حکم دیا کہ جو بچے ہیں بیچارے معصوم ہیں، لڑنے کے قابل نہیں، ان کو بھی قتل نہ کرو۔ اور اسی طرح یہ بھی حکم دیا کہ جو دوسری قوم کے پادری ہیں، پنڈت ہیں، ان کے احبار ہیں، رہبان ہیں، ان کو بھی قتل نہ کرو۔ اور یہ بھی حکم دیا کہ ان کے گرجے ہیں، مندر ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کو بھی نہ توڑا جائے، کیونکہ تمہارا مقصد تو اللہ کا نام بلند کرنا ہے، تمہارا مقصد کوئی ذاتی تو نہیں ہے۔ تو جہاد کے احکام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہر بندہ اٹھ کے لڑائی شروع کر دے تو یہ فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہے، اللہ نے یہ کسی کو حق نہیں دیا۔ اب واقع آتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ پڑھیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، یاد رکھیں کہ ایک لفظ تلاوت ہے، ایک لفظ قرات ہے۔ ایک لفظ ہے قرات، آدمی کہتا ہے قرات ہو یا کہتا ہے تلاوت ہو، جیسے حضور کے وظائف میں یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت،
یا دیکھو تلوتا معنی بھی پڑھنا ہے اور کراتو کا معنی بھی پڑھنا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ تلوتا کا لفظ وہاں کہیں گے جہاں پڑھنے میں ثواب ملے، یعنی اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو کہیں گے جی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، ہم نے حدیث پاک کی تلاوت کی، یہ نہیں کہیں گے اخبار کی تلاوت کی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے کسی رسالے کی تلاوت کی ہے۔ تلاوت اسی چیز کی ہوتی ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ثواب مرتب ہو، اس پر لفظ آتا ہے تلاوت کا، جیسے یہاں بھی ہے اور اللہ نے وہاں بھی فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اتل علیہم، وہاں بھی لفظ تلاوت ہے، یہاں بھی لفظ تلاوت ہے۔ تو قرآن پاک کا پڑھنا جو ہے یہ بھی مستقل ایک اجر ہے، یعنی ایک آدمی صرف قرآن پاک پڑھ رہا ہے، سمجھ بھی نہیں رہا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تب بھی ہر حرف پر اسے نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو اس لیے یہاں بھی لفظ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ نبا یا دیکھو نبا مانا خبر، لیکن ایک تو لفظ ہوتا ہے نا اخبار خبر، ایک لفظ ہوتا ہے نبا، دونوں میں ایک فرق ہے۔ نبا کہتے ہیں جو بڑی اہم خبر ہو، عظیم، جیسے قرآن میں یسألونک عن النبأ العظیم، میرے محبوب آپ سے اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، تو بہت بڑی خبر ہے۔ اسی طرح میں ذالک من انباء الغیب، میرے محبوب یہ غیب کی خبریں جو ہیں بڑی اہم خبریں ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو مطلع فرماتے ہیں، آپ کو ہم خبر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بالنبأ فتبینوا، ایمان والو اگر کوئی آدمی فاسق آ کے تمہیں کوئی بڑی خبر دیتا ہے تو پہلے تحقیق کرو، تحقیق کر کے عمل کرو، صرف اس کے کہنے پر نہ دوڑ پڑو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے جہاں لفظ نبا آئے گا مراد ہوگا کہ بڑی اہم خبر، تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا اہم قصہ ہے نا جس کا کوئی مثال نہیں دنیا میں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ابنی آدم، تو اس سے جو راجع قول ہے مفسرین کا یاد رکھو یہی ہے کہ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس قصے کا تعلق بھی بنو اسرائیل سے ہے، اور بنو اسرائیل جو ہے وہ بھی اولاد آدم ہے، وہ بھی تو اولاد آدم ہی ہے نا، کیونکہ ساری مخلوق اولاد آدم ہے، اولاد آدم سے تو کوئی باہر نہیں ہو سکتا ہے نا۔ لیکن راجع قول یہی ہے مفسرین کا رحمت اللہ علیہم اجمعین کا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص ابنی آدم فرمایا ہے، تو اس سے مراد آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ ہے، اس کو اللہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم بالحق۔ یاد رکھو یہاں سے اللہ نے یہ بھی حکم فرما دیا کہ جب کوئی قصہ ہو تو بعض قصہ کہانی نہ ہو بلکہ ٹھیک ٹھیک بات کرو، حق کے مطابق بات کرو، یہ نہیں کہ جو آیا ادھر ادھر کی باتیں سنا دی۔ اور اس سے صاف یہ بھی اشارہ ہوا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، اور ان کی صداقت و نبوت کی دلیل ہے کہ حضور آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، تو حضور تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو معلوم یہ دلیل ہے صداقت نبوت کی، رسالت کی، کہ اللہ کی وحی سے خبر دے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، اور یہیں سے یہ بھی حکم ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، معلوم یہ ہوا کہ حکم دینے والا خدا ہے،
اللہ نے حکم دیا محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ وَقْرُ عَلَيْهِمْ. اب حضور کن پہ پڑھیں گے؟ جو حضور کے زمانے میں موجود ہیں. جو لوگ حضور کے زمانے میں موجود ہیں یعنی قریش مکہ ہیں، موافق ہیں، مخالف ہیں، مومن ہیں، کافر، ان کو آپ یہ واقعہ پڑھ کے سنائیں. تو اس لیے اللہ کا حکم ہے ابنی آدم بالحق. تو اب سمجھیں کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو اپنی حکمتوں کے تابع جنت سے اتارا تو جتنی کتب متقدمہ ہیں ان سے یہ تحقیق ہوتی ہے کہ حضرت آدم ہندوستان میں ہوتے ہیں. اور اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہندوستان جو ہے یہ بہت ہی قدیم ترین ملک ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس کا وجود تھا. اور ملک جو ہے نا یاد رکھو یا تو وہ بنتے ہیں جغرافیائی حیثیت میں یا وہ بنتے ہیں طبقاتی حیثیت میں. نظریات کے نام پر، عقیدے کے نام پر، نظریے کے نام پر صرف دنیا میں دو ملک ہیں اور کوئی. نظریے پر جو ملک وجود میں آئے ہیں وہ دو ہیں، ایک پاکستان ہے اور ایک اسرائیل. اسرائیل بھی کوئی مستقل ملک نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کی سرزمین تھی نا. تو وہ بھی ایک نظریہ جو ہے نا ان کا یہودیت کا، صہیونیت کا، اس نظریے پر وہ وجود میں آئے ہیں اور اس نظریے کی آپ پانی کے مطابق وہ چل رہے ہیں اور اپنے سب سے بڑا امام جو ہے ان کا دجال اس کی انتظار کر رہے ہیں. جیسے ساری دنیا سے لوگ سمٹ کے مدینے آئے تھے حضور پر ایمان لانے کے لیے، اسی طرح ساری دنیا سے یہود وہاں آ رہے ہیں کیونکہ ان کا امام تو دجال ہے. اسی لیے وہ اس کا باقاعدہ اترنے کی جگہ بھی بنا رہے ہیں، وہ لد کے اندر اس کے لیے محل بھی بنا رہے ہیں اور بہت بڑے انتظامات بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا امام بھی وہی ہے، خدا بھی وہی ہے، نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے اور جب وہ آئے گا تو پوری دنیا پہ چھا جائے. تو یہ نظریے کی بنیاد پہ ملک بنا. اسی طرح پاکستان جو ہے یہ تو ملک نہیں تھا، یہ ملک تو ہندوستان تھا. اس میں ایک نظریہ کی بنیاد دی گئی کہ بھئی مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن ہو، کیونکہ اگر انگریز چلا گیا تو اس کے بعد ہندو ہوں گے تو ہندو کے ساتھ تو ہماری کوئی ثقافت نہیں ملتی ہے. ہماری ہر چیز الگ ہے، عبادت الگ ہے، عقیدہ الگ ہے، ایمان الگ ہے، لباس الگ ہے، طرز معاشرت الگ ہے، کھانا پینا الگ ہے. تو اس بنیاد پر ایک نعرہ دیا گیا کہ اسلام کے لیے ایک ملک بنایا جائے. اس نظریے پر یہ ملک الحمدللہ اللہ کو منظور تھا، ہمارے وجود میں آیا. اور خدا کی شان یہ ہے کہ 27 کی رات لیلۃ القدر میں یہ ملک ہمارے وجود میں آیا. اللہ پاک قیامت تک محفوظ رکھے. بہرحال اس میں بڑی غلطیاں بھی ہوئیں، ان بازو میں ہم نہیں پڑھتے، ہمارا سیاست سے کوئی مسئلہ نہیں. سمجھانا یہ ہے کہ یہ نظریے کی بنیاد پر یہ ملک آیا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، جو ملک کسی نظریے کی بنیاد پہ بنتے ہیں اگر وہ نظریہ نہ رہے تو پھر اس ملک کا وجود بھی نہیں رہتا، پھر وہ ختم ہو جاتا. آج دیکھیں نا کہ اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے مٹا دے
تو کیا نام رہے گا؟ وہ تو ارض فلسطین ہے، وہ تو ارض المقدسہ ہے۔ یعنی نظریے پہ جو ملک بنے گا، جب آپ نظریے کے ساتھ غداری کریں گے تو ملک ختم ہو جائے۔ ورنہ ایک اصولی سی بات ہے، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ بھئی سندھی ہے، پشتون ہیں، اس میں افغان ہیں، اس میں پنجابی ہیں، اس میں جناب آپ دیکھیں کہ مہاجر ہیں، اس میں دیکھیں کہ بنگال سے بنگالی ہیں، تو ان لوگوں کا ہمارا کیا ہے؟ ان کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، صرف ایک چیز تھی نا، اسلام جیسے ہمیں اکٹھا کیا ہوا ہے۔ کہ بنگالی بھی جان لڑا رہا تھا اور سندھی بھی جان لڑا رہا تھا اور بلوچی بھی جان لڑا رہا تھا، کہ نظریے پر اسلام۔ تو اب جب ہم اس نظریے میں کمزور ہونا شروع ہو گئے، ہمارے اندر قومیتیں آ گئیں، لسانیت آ گئی، صوبائیت آ گئی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ملک ہمارا بازو جو تھا، ہمارا بھائی جو تھا، ہم سے کٹ گیا، اور اس کا نام بھی پھر پاکستان نہ رہا، کیونکہ وہ نظریے پہ بنا تھا۔ پھر وہ یہ نہیں کہ علیحدہ ہونے کے بعد بھی مشرقی پاکستان ہے بھی نہیں، پھر وہ بنگلہ دیش بنا۔ تو جو ملک نظریے پہ بنے گا، جب نظریے پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو وہ خود بخود ٹوٹ جائے۔ آج آپ دیکھ لیں ایمانداری کے ساتھ کہ ہم اب ہمارے ملک میں یعنی سب کچھ ہے، اسلام نہیں ہے۔ یعنی اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا ملک ہے لیکن اسلام نہیں۔ ابھی تک ہمارا قانون وہی ہے جو انگریز کا تھا، ابھی تک ہماری زبان وہی ہے جو انگریز کی تھی، ابھی تک ہمارے فیصلے جو ہیں وہ انگریزی زبانوں میں لکھے جاتے ہیں، ابھی تک ہماری جتنی ایجنسیاں ہیں وہ انگریزی اصولوں کے مطابق ٹریننگ لیتی ہیں اور چلتی ہیں۔ اسلام صرف اس حد تک ہمارے ہاں باقی ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور کبھی جا کے مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو جب یہ حالت ہو گئی تو ایک بازو تو ہمارا کٹ چکا ہے، خدا نہ کرے باقی کا کیا ہوتا ہے۔ وہ تو ہمارا بازو تھا، وہ تو ہمارے بھائی تھے، وہ تو ہم پر جان دیتے رہے، ہمارے لیے مٹتے رہے، مرتے رہے، قربانی ایم عالم کون تھا؟ بنگالی تھا۔ اور جتنے یعنی سب سے پہلے آپ کے نظریے کی بنیاد رکھنے والے کون تھے؟ بنگالی تھے۔ لیکن جب ہم نے اپنے نظریے سے غداری کی، ہم نے قومیت کا لسانیت کا جھگڑا کھڑا کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا بھائی، ہمارا عضو، ہمارے وجود کا ایک حصہ جو تھا وہ ہم سے کٹ گیا۔ وہ آج تک ہمیں روتے ہیں اور ہم بھی ان کو روتے ہیں۔ لیکن وہ جیسے بھی تھے، کافروں کی مدد سے انہوں نے اپنی آزادی حاصل کی اور ہم سے علیحدہ ہوئے، لیکن اندر اسلام تھا، اس لیے وہ کافروں کے ملک میں ضم نہیں ہوئے، اپنا ملک بنایا۔ ورنہ اگر ہندو ان کی مدد نہ کرتا تو وہ کبھی نہیں بنا سکتے تھے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، کبھی ہمارا 90,000 آدمی قید نہیں ہو سکتا تھا۔
لیکن پھر بھی اندر اسلام تھا نا جی، کلمہ تھا نا اندر. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اسرائیل بھی اللہ کی رحمت سے جب ٹوٹے گا تو دنیا کو وجود بھی نہیں. اور جو ملک جو ہے تاریخی یا جغرافیائی طور پہ بنتے ہیں وہ ملک اسی حالت میں قائم رہتے ہیں چاہے کوئی آ جائے. ہندوستان ہے، ہندوستان ہے، اس پہ آریہ رہے تو ہندوستان ہے، مغل رہے تو ہندوستان ہے، غوری رہے تو ہندوستان ہے، ہندو رہے تو ہندوستان ہے، انگریز رہے تو رہا تو ہندوستان تھا. وہ نہیں بدلا کیونکہ وہ کسی مذہب کی بنیاد پہ وجود میں نہیں آیا. اس کا ایک تاریخی مقام ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا ہے تو وہ ہندوستان کے سراندیپ علاقے میں اتارے گئے. اور حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کروڑوں صلاۃ وسلام اس وقت بھی ہندوستان تھا. اسی لیے اس زمانے میں بھی العود الہندی، عطر عود جو ہے ہندی جو اثر ہے وہاں سے آتا تھا یا پھر سلاٹ سے آتا تھا. اسی طرح السیف الہندی، ہندوستان کی تلوار بنی ہوئی جو ہے اس کا ایک مقام تھا. اس وقت بھی سارا مال تجارت ہند سے چلتا تھا. وہ جناب آتا تھا آپ کے عدن میں، عدن سے پھر آتا صنعاء میں، صنعاء سے پھر آتا سعودی عرب میں. یہ سارا تجارت میں جڑے ہوئے تھے. کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ہند ہی رہا. جو بھی دور بدلتے گئے لیکن اس کا نام نہیں بدلا اور نہ بدلے گا. شام رہا. اس لیے سب سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالی دشمنوں کے ہر مکر کو، ہر قید کو، ہر فتنے کو اپنی قدرت سے دور کرے کہ یہ عرب بلد الامین بھی اور پاکستان بھی یہ نظریاتی ملک، اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو ہر شر سے محفوظ رکھے. تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام جب وہاں اترے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے جو پہلا حج فرمایا ہے وہ بھی ہندوستان سے کیا. اسی لیے خدا کی شان ہے، باپ کا اثر تو ہوتا ہے نا اولاد میں. آج بھی دیکھو ہندوستانی بیچارے کمزور ہوں گے، ایسے بیچارے 2-3 فٹ کے 4 فٹ کے 5 فٹ کے قد کے کمزور آدمی، لیکن حج پہ آئے ہوئے ہیں. وہ لوٹا بھی نہیں اٹھا سکتے، حج پہ آئے ہوئے ہیں. وہ توپ ہے دل میں. تو آپ کے زمین میں آنے کے بعد تقریباً 100 سال کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر جو ہے آدم علیہ السلام نے بھی کی ہے اللہ کے حکم سے. اور اس سے پہلے فرشتوں نے کی ہے. تو آدم علیہ السلام کے 100 سال کے بعد اب اللہ نے اس دنیا کو بھی تو آباد کرنا تھا نا. تو آدم علیہ السلام کو سارے علوم اللہ نے عطا فرمائے تھے کہ زراعت کیا ہوتی ہے، کھیتی باڑی کیا ہوتی ہے، مال مویشی کیسے پالے جاتے ہیں، گائے بکریاں کیسے سنبھالی جاتی ہیں، اور گندم کیسے بوئی جاتی ہے، جو کیسے بوئے جاتے ہیں، سبزی کیسے لگائی جاتی ہے، درخت کیسے لگائے جاتے ہیں، پھل کیسے، ساری تعلیم دی ہوئی تھی. اب اللہ نے اس دنیا کو آباد کرنا تھا. تمالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا کہ آدم و حوا سے اللہ نے اولاد پیدا کرنی شروع کی. اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ حضرت بی بی حوا سے جو بچے پیدا ہوتے تھے نا توأم ہوتے تھے. توأم کا معنی جاڑے ہوتے تھے، یعنی ایک ہی بطن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی اکٹھے پیدا ہوتے تھے.
کی شان ہے کہ بھئی لڑکی لڑکا کٹھے تو پیدا ہو گئے، کتنے پیدا ہوں گے؟ آگے اس نظام کو چلانے کے لیے تو ضرورت ہے نا کہ آگے بچوں کی شادیاں ہوں، بچیوں کی شادیاں ہوں، ان کی اولاد بنے، پھر اولاد کی اولاد بنے، اس طرح بڑھے۔ تو اللہ نے نظام یہ بنایا کہ جیسے اختلاف نسب ہوتا ہے اسی طریقے سے اختلاف بلدان ہوتا ہے، وہاں اللہ نے اختلاف بطون کا حکم دے دیا آدم علیہ السلام کو کہ بھئی ایک حمل سے جو بچے پیدا ہوں گے لڑکا لڑکی، وہ تو حقیقی بہن بھائی ہیں، وہ تو سگے ہیں، ان کا تو آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسرے بطن سے دوسرے حمل میں جو دو لڑکے لڑکیاں پیدا ہوں گے تو وہ آپس میں سگے بھائی ہوں گے، لیکن وہ پہلے والے کی شادی اس سے ہو سکتی ہے، اس کی شادی اس سے ہو سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اختلاف بطون، یعنی جو حمل میں جو ایک حمل میں پیدا ہوئے وہ سگے ہیں، دوسرے حمل میں پیدا ہوئے ان کا آپس میں رشتہ ہو سکتا۔ یہ اللہ کا حکم تھا اور یہ شریعت آدم علیہ السلام تھی، کیونکہ شرائع ہر پیغمبر کے الگ ہوتے ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ۔ اصول ایک ہوتا ہے توحید، ایمان بالنبوت و رسالہ، ایمان بالقیامہ، وہ تو ایک ہوتا ہے، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن شرائع مختلف ہوتے۔ کسی پیغمبر کے لیے 3 نمازیں تھیں، ہمارے لیے 5 ہیں، کسی پیغمبر کے لیے 10 روزے تھے، ہمارے لیے 30 ہیں۔ تو اختلاف شرائع تو ہوتا ہے۔ اچھا، پہلی شریعت میں یہ بھی تھا کہ جب تک مسجد میں نماز نہ پڑھو ادا نہیں ہوتی تھی، ہمارے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اچھا، یہ بھی حکم تھا بھی کپڑے کو اگر پلیدی لگ گئی ہے اس کو کاٹ ڈالو، دھلنے سے پاک نہیں ہوتا تھا، ہمارے لیے آسانی ہو گئی۔ تو شرائع میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اختلاف بطون۔ اب جو واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بطن سے پیدا ہوا حابیل اور اس کی بہن، اور دوسرے بطن سے پیدا ہوا قابیل اور اس کی بہن۔ اب صاف بات ہے کہ حابیل کی شادی جو ہے وہ قابیل کی بہن سے ہوگی، اور قابیل کی شادی جو ہے وہ حابیل کی بہن سے ہوگی، لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ قابیل کی بہن جو ہے وہ بڑی خوبصورت تھی، لیکن حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو اس نظام عالم کے مطابق جب لڑکیاں جوان ہوئیں، لڑکے جوان ہوئے، تو آدم علیہ السلام نے فرما دیا کہ بھائی حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہوگی۔ تو قابیل نے کہا کہ جی نہیں، میں تو شادی نہیں کرتا، وہ تو خوبصورت نہیں ہے، میری بہن بڑی خوبصورت ہے، لہذا میں اپنی بہن سے شادی کروں گا۔ انہوں نے کہا ابا اگر وہ بھی تو آپ کی اولاد ہے، یہ بھی آپ کی اولاد، ماں باپ تو ایک ہی ہیں نا، صرف بطن کا فرق ہے، حمل کا فرق ہے، لہذا میں تو اپنی بہن سے شادی کروں گا، میں حابیل کی بہن سے شادی نہیں کروں گا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ اللہ کا حکم ہے، میں خود تو فیصلہ نہیں کر رہا، یہ اللہ کا نظام، اس کو مت تو۔ اور نے کہا جی نہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے جھگڑے ہیں ان کے بنیادی وجوہات 3 ہوتے ہیں: زن زمین، عورت، دولت، زمین، یہ 3 چیزیں ہیں جن پہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، قتل، لڑائیاں، مقابلے سب اسی پر، یا عورت پہ ہوں گے، یا اس کے بعد دولت پہ ہوں گے، یا زمین پہ۔ اور ان 3 میں بھی سب سے پہلا فتنہ جو ہے وہ عورت کا، کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو سب سے پہلا فتنہ شروع ہوا وہ عورت۔ اسی لیے حضور پاک ہمیشہ فرماتے تھے یاکم وفتنۃ النساء، آپ فرماتے خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا، عورت کے فتنے سے بچنا، آزمائش سے بچنا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سنوارنے پہ آ جائے، بنانے پہ آ جائے اور ہدایت پہ آ جائے تو پیغمبروں کی ماں بن جاتی ہے۔
ہدایت پہ آ جائے تو یہ سیدہ مریم کا مقام پا لیتی ہے، ہدایت پہ آ جائے تو بی بی آسیہ کا مقام پا لیتی ہے، ہدایت پہ آ جائے تو محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ کا مقام پا لیتی ہے، ہدایت پہ آ جائے تو سیدہ فاطمہ کا مقام پا لیتی ہے، اور نعوذ باللہ اگر یہ بدبختی پہ آ جائے، ضلالت پہ آ جائے، گمراہی پہ آ جائے تو پھر خاندانوں کے خاندان برباد ہو جائے۔ جتنی تاریخ میں آپ لڑائیاں دیکھ لیں، عورتوں کے لیے لڑائیاں ہوئی اور جس میں ایک دو نہیں لاکھوں انسان قتل ہوئے، تو سب سے پہلا جھگڑا جو ہے وہ عورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، ہدایت کی، لیکن قابیل ماننے پہ نہ، انہوں نے کہا کہ جی میں بدصورت لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک حل سوچا کہ بھائی ہیں نہ لڑے، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ایسا کرو کہ تم دونوں اللہ کے نام پہ خیرات کرو، جس کی خیرات قبول ہو جائے گی یہ خوبصورت لڑکی اسی سے شادی کرے گی۔ اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کئی انبیاء کے زمانے تک یہی سلسلہ تھا کہ جو خیرات ہوتی تھی یا مال غنیمت ہوتا تھا اس کو اکٹھا کر کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ لیتے تھے، ٹیلے پہ رکھ لیا، پہاڑ پہ رکھ لیا، اور آگ آتی تھی قدرت کی طرف سے، اگر وہ آگ اس کو جلا ڈالے تو مانا ہے اللہ نے آپ کی خیرات قبول کر لی، اور اگر آگ نہ آئے وہ پڑا رہے تو مانا یہ ہے کہ وہ مردود ہے، اللہ نے قبول نہیں کی۔ یہ اسی لیے حضور نے فرمایا احلت لی الغنائم، پہلے مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا تھا، اس کو آگ کے حوالے کیا جاتا تھا، اللہ نے میری امت پہ حلال کیا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا تو حابیل جو ہے وہ طبعاً یعنی فطرتاً طبعاً حلم والا، حوصلے والا اور اچھی عادات کا آدمی تھا، اور وہ مال مویشی رکھتا تھا، اس نے بہترین دمبا جو تھا نا اس کے مال میں، خوبصورت دمبا جو ہے اس کو آ کے ذبح کر کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا۔ اور قابیل جو ہے یہ کاشتکاری کرتا تھا، اس نے ایسے کیا کہ 2-4 سٹے توڑے جاؤ کے اور 2-4 گندم کے، اور ایسے آ کے وہ رکھ دیا۔ اب آگ آئی تو حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی پڑی رہی۔ تو اب اصول کے مطابق تو یہی تھا کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم کر دیتا، بھئی جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اور تمہارے باپ کا بھی فیصلہ، نہیں میں اب بھی نہیں مانتا، میں اب بھی نہیں مانتا ہوں، میں بس چونکہ تم ضد پہ آ گئے ہو لاقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا، نہ ہوگے تو نہ جھگڑا ہوگا۔ تو اس لیے اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، یاد رکھیں قربا، قربان قریب، مادہ ایک ہے، معنی کیا ہے کہ جس چیز سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، ہم خیرات کیوں کرتے ہیں بھی اللہ راضی ہو جائے، ہم کسی غریب کی مدد کیوں کرتے ہیں بھی اللہ راضی ہو جائے۔ اذ تقربا قربانا
فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے لیے نظر پیش کی تو خدا کی شان یہ ہے کہ ایک کی نظر جو تھی، ایک کی خیرات اللہ نے قبول فرما لی اور دوسرے کی قبول نہ کی. اب وہ اور غصے میں آ گیا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اب وہ سمجھ جاتا، ہدایت پکڑ جاتا، بھی اللہ کا منشا بھی یہی ہے. قال لأقتلنك، کہنے لگا حابیل میں تمہیں قتل کر دوں گا. دیکھیں حابیل کتنے حوصلے والا آدمی ہے، کوئی جواب نہیں دیا، اس کو ایک بنیادی مسئلہ سمجھایا. انما يتقبل الله من المتقین. اس نے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اسی کی قربانی قبول ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو متقی ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو. ریا میں کرے، شہرت میں کرے یا جان چھڑانے کے لیے کچھ کرے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا. یاد رکھیں اسی آیت کو پڑھ کے حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، موت کا وقت جب قریب آیا تو آپ رو رہے تھے. سارے ساتھی گھر والوں نے کہا کہ عامر کیا ہو گیا تمہیں، ساری زندگی تمہاری الحمدللہ اللہ کی فرما برداری میں گزری ہے، حضور کی محبت میں گزری ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے اعمال قبول کرتا ہے. خدا جانے میرا عمل قبول ہوا یا نہیں. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ اگر میرا کوئی ایک عمل بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، ساری دنیا کی سلطنت مل جائے، اس سے بھی مجھے زیادہ خوشی ہوگی. حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے اور فرماتے تھے خدا جانے کیا ہوگا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ اعمال اسی کے قبول کرتے ہیں، خیرات اسی کی قبول کرتے ہیں، صدقات اسی کے قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا، آپ نے حج پڑھا ہے تو اس میں کیا حکم ہے؟ اس میں سب سے پہلے یہی واتقون یا اولی الالباب. اسی طرح حکم فتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم پیکج کا فکر نہ کرو کہ 5 لاکھ کا ہے یا 10 لاکھ کا ہے، اصل زاد راہ تو تیرا تقویٰ ہو کہ گناہوں سے بچنا ہے، معصیت سے بچنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، اور حرام کا ایک پیسہ نہیں آنے دینا. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آدمی کے مال میں حرام مل جاتا ہے، مال مشتبہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے برکات و ثمرات نہیں ظاہر. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کوئی حلاوت نہیں، طواف کرتے ہیں بس ایک روٹین ہے، پھر رہے ہیں بس. حج کرتے ہیں ماشاءاللہ، عرفات بھی جاتے ہیں، مزدلفہ بھی جاتے ہیں، مینا بھی جاتے، جیسے گئے تھے ویسے تشریف لے آتے ہیں. جاتے ہوئے بھی شیو کراتا تھا، واپس آ کر بھی شیو کرا رہا ہے. جاتے ہوئے بھی سگریٹ پیتا گیا، واپس آ کر بھی سگریٹ پیتا ہے. جاتے ہوئے بھی جھوٹ بولتا تھا، واپس آ کر بھی جھوٹ بولتا. تو اس لیے پھر وہ عمل صاف سمجھ لیں کہ کیسے قبول ہوگا. قبول تو تب ہوگا جب تقویٰ ہو. جب تقویٰ ہی نہ ہو، واتقون یا اولی الالباب،
اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل صحیح معنی میں خشوع خضوع سے اور اللہ کے ساتھ ڈرتے ہوئے صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ اسی لیے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ احمد علی جو مفسر قرآن بھی تھے اور مجاہد بھی تھے اور ماشاءاللہ صحیح شریعت کے مطابق تصوف پہ عمل کرنے والے لوگ تھے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں چلتے تھے، وہ ہمیشہ، میں نے تو زیارت کی ہے لیکن اتنا عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا کہ ان کی ذات سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے، زیارت کی ہے البتہ۔ تو حضرت ہمیشہ اپنے دروس میں بھی فرمایا کرتے تھے اور دوستوں کو بھی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی فقیر کے پاس 40 دن کے لیے آ جاؤ، لیکن کھانا وہی پڑے گا جو فقیر کے لنگر سے آئے گا، لباس وہی پہننا پڑے گا جو فقیر کے لنگر سے ملے گا، اور 40 دن وہ فقیر کے کہنے پہ چلے گا۔ تو صرف 40 دن کے بعد پھر آپ اپنے ایمان کی اور عبادات کی اور اعمال کی کیفیت اور حلاوت کا اندازہ کریں۔ بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے شرابی، یعنی جن کے 24 گھنٹے نشے میں ہوتے تھے، گئے اور جناب پھر آئے تو داڑھی بھی تھی، پگڑی بھی تھی، تبدیلی آ گئی، ختم۔ اور تبلیغ کے لفظ سے یاد آ گیا، حضرت مولانا حشمت صاحب تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، ساری زندگی ان کی تبلیغ میں گزر گئی، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مشن کو جاری و ساری رکھے، اور ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کی بھی اللہ مدد فرمائے۔ آخری عمر میں بہت بڑے امتحان میں گزرے ہیں بیماری کی وجہ سے، اللہ درجات بلند کرتے ہیں، اللہ کی شان ہے، اللہ کے نرالے انداز ہیں نا، کبھی وہ تکلیف دے کر بھی اپنے بندوں کو اونچا کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ رزق کے حلال جو ہے نا جی، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کا بھی اور بزرگوں کا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا ہمیشہ اصول ہوتا تھا سفر میں کہ چھوٹے چھوٹے گڑ کی روڑیاں بنا کے اور چنے لے کے تھیلی میں وہ بیگ میں رکھ لیتے تھے، اور اگر ان کو یہ تسلی نہ ہوتی کہ جس گھر میں ہم آئے ہیں اس کی عورت نے بغیر وضو کے کھانا بنایا ہوگا، وہ کبھی نہیں کھاتا۔ یاد رکھو، جو عورتیں وضو کر کے کھانے پکاتی ہیں، جو عورتیں وضو کر کے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، پھر بیٹا بھی عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے، اور جو گانے دیکھے اور فلمی لوریاں سنا کے بچوں کو جھولا جھلاتی ہیں، پھر بچے بھی فلمی کریکٹر پیدا ہوتے ہیں، ایکٹر پیدا ہوتے ہیں، ڈانسر پیدا ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو نا جی، ٹھنڈے دل سے کسی بھی، اللہ مجھے بھی اعتراض کرنے سے بچائے، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ مسلمانوں میں کتنے مدرسے ہیں، کتنی یونیورسٹیاں ہیں، کتنی جامعہ، چلو دنیاوی اسکولوں کو چھوڑو، ہمارے اپنے کتنی مدارس ہیں، کوئی ایک بھی امام بخاری پیدا ہوا، کوئی ایک امام ترمذی پیدا ہوا ہو، کوئی ایک امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل پیدا ہوا ہو، کوئی ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ پیدا ہوا ہو، شیخ الاسلام ابن القیم پیدا ہوا ہو، یہ چلو وہ تو بڑے لوگ تھے، کوئی شیخ الہند پیدا ہوا ہو، کوئی رشید احمد گنگوہی پیدا ہوا ہو، کوئی حسین احمد مدنی پیدا ہوا ہو، کوئی تھانوی پیدا ہوا ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ بھی دینی مدرسوں میں پڑھتے تھے نا، چٹائیوں پہ بیٹھ کے مسجدوں میں سوتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ ہے کہ آج رزق حلال نہیں ہے، طلباء کے لیے بھی حلال نہیں، استاد کے لیے بھی حلال نہیں، جو آتا ہے بس آ رہا ہے، نہ پتہ ہے زکوٰۃ کا، نہ صدقات کا، نہ خیرات کا،
نہ پتا ہے کہ پیچھے سے لانے والا جو ہے سودی پیسے لا رہا ہے، یہ پیسے لانے والا جو انشورنس کے پیسے لا رہا ہے، یہ بینک میں کام کرتا ہے، یہ چیٹنگ کرتا ہے، یہ سٹا کھیلتا ہے، یہ کیا کرتا نہیں ہوتا جی۔ ماشاء اللہ، اللہ نے بڑی توفیق دی ہے جی، دین کے کام میں ماشاء اللہ پیسہ لگا رہے، اور پتہ تو کرو پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سنایا تھا، ہمارے استاد تھے گمانوی، مجھے بھیجا کہ فلاں بندہ ہے فلانی جگہ پر گیٹ کچے کے علاقے میں، اور اس سے جا کے مدرسے کا چندہ لے آؤ۔ میں پڑھتا تھا، اب میں شاگرد تھا، انکار تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں سائیکل چلا کے کچے کا علاقہ جناب وہ مصیبت کے ساتھ جیسے کیسے پہنچا، وہاں جب گیا اس نے 8 آنے، ایک بوڑھا جج تھا، میں نے کہا حضرت نے بھیجا استاد نے مدرسے کے چندے کے، انہوں نے کہا ہاں میں نے رکھا ہوا ہے مدرسے کا چندہ۔ میں نے کہا کو بڑے پیسے رکھے ہوئے ہوں گے، واپس آیا، نے کہا جی 8 میں نے لے لیا۔ میں کیا کروں، بزرگ سفید داڑھی ماشاءاللہ، منور چہرہ اس کا۔ میں چپ کر کے آیا، لیکن حضرت کو ملنے نہیں کیا میں۔ تو وہ ہر کسی کو کہتے تھے فقیر فقیر کو بلاؤ، فقیر کو بلاؤ، تو ان کو پتہ لگ گیا کہ فقیر آ گیا، اس کو بلاؤ تو صحیح، فقیر ناراض معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال مجھے بلایا، کہنے کہ میں کہا حضرت یہ چندہ قبول فرمائیں، اور خدا کے لیے میں نے کہا یہ 8 آنے کے لیے بھیجنے نے مجھ سے 800 لے لیا کریں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، میں آپ کو 800 روپیہ مہینہ دے دیا کروں۔ یہ کیا 8 آنے کے لیے سائیکل چلا چلا کے مر گیا، کچے کا علاقہ، ریت، سائیکل چلتا نہیں تھا، کبھی سائیکل اوپر میں نیچے، کبھی میں نیچے سائیکل اوپر، یہ کیا 8 آنے ملے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے فقیرا یہ 8 آنے حلال کے ہیں، ان کی برکت سے میرا مدرسہ چل رہا، یہ طالب حضور کے مہمان ہیں، میں ان کو حرام کھلانا نہیں چاہتا، ورنہ میں بھی اگر چاہوں تو فرمایا آج بھی مجھے لوگ لاکھوں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں کبھی مال مشتبہ بھی طالب کے پیٹ میں ڈالنا نہیں چاہتا، یہ محمد مصطفیٰ کا مہمان ہے، حضور کی حدیث پڑھنے والا ہے، میں قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں۔ انہی پیسوں سے انہوں نے کہا میرا مدرسہ چلتا ہے، یہ حلال کا پیسہ ہے، اس میں برکت ہے، اسی کے اندر خیر ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا، یقین فرمائیں، میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں، رمضان المبارک کے مہینے میں گڑ کی چائے ہوتی تھی، چائے کون تھی، چینی والی ہوتی تھی، گڑ کی چائے اتنی چینک ہوگی جس میں 7 8 10 پیالے ہو جائیں گی۔ چلو حضرت ایسے رکھ لیتے، اس کے اوپر کپڑا رکھ کے اپنے گھٹنے کے نیچے رکھ لیتے، اور بھی مولوی مکی کو بھی بلاؤ، بھی فلانے کو بھی بلاؤ، وہ فلانے کو بھی بلاؤ، اور سب کو ایک ایک کو بھر بھر کے دے رہے ہیں، مٹی کے پیالے ہوتے وہ بھر بھر کے دے رہے ہیں۔ 50 آدمی ہیں تو وہی چینک چل رہی ہے، 100 ہو گئے ہیں تو وہی چینک چل رہی ہے، چائے ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایک دن میں نے کہا حضرت یہ کوئی کیا کہ فقیر یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان میں راز ہوتے ہیں، ان میں دخل نہ دیا، وہ ہم 10 طالب ہوتے چائے ختم۔ اچھا کبھی کبھی ہم 50 ہو جاتے، رمضان کا مہینہ تھا نا، استاد کو ملنے کے لیے طالب آتے تھے، وہی چائے کافی ہے، 100 ہو گئے وہ بھی وہ چائے وہی چل رہی ہے، بس وہ گھٹنا دے کے بیٹھ رہے تھے، کوئی آدھا بھر کے دے پھر گھٹنے نہیں چلا۔ آج وہ کہاں ہے جناب؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یاد رکھو اللہ ہر عمل قبول کرتا ہے، اس لیے قرآن کا پہلا سبب کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور سبق کیا ہے کہ عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب یہ دیکھیں کہ جو متقی ہے اور جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ کیا کہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے بندے مجھے کیوں قتل کرو گے، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین،
الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالی خیرات اس کی قبول کرتے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا کہ میں حج کروں، اور آپ جب حج پہ آئے تو قابیل کو موقع ملا بھائی کے ساتھ حملہ کرنے کا۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔ اگر کوئی آدمی 9، 10، 11 3 روزے رکھ لے کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، سارا محرم روزے رکھتے رہو، ایک دم روزہ رکھ کے ایک دن چھوڑ دو، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، کہ سب سے محبوب روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے تھے، کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے۔ اسی طرح ابھی آگے انشاءاللہ 13، 14، 15 لیالی البیض ہیں، ان کے روزے رکھ لیں۔ اسی طریقے سے سوموار جمعرات، بہرحال اگر کسی نے رکھا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ سنت یہ ہے کہ یا تو 9 اور 10 رکھے یا 10 اور 11، لیکن 3 رکھ لی، اللہ قبول کرے۔ کہتے جی کہ مولانا حسین احمد مدنی کی درس میں بیٹھے لوگوں نے حضور کا دیدار کیا تھا، اللہ عالم مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو میرا بھائی پتہ نہیں ہے، اور نہ میں نے حضرت حسین احمد مدنی کی زیارت کی ہے، نہ میں کبھی ان کے درس میں بیٹھا ہوں، نہ میں نے یہ بات سنی ہے، یہ میں آپ سے سن رہا ہوں، اور پتہ نہیں آپ کو نے کس سے سنی ہے، اللہ عالم۔ اور حدیث کے طالب علم جو حدیث پڑھنے والے ہیں، اگر ان کو حضور کی زیارت ہو جائے تو بڑی بات تو نہیں ہے نا میرے بھائی۔ حضور کی زیارت کے لیے ضرورت ہے کہ عقل حلال ہو، صدق مقال ہو، اور اس کے بعد درود شریف کی کثرت ہو۔ تو سب سے زیادہ درود تو طالب اور استاد پڑھتا ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کوئی ایسا ہوا ہو تو اللہ عالم، وما ذالک علی اللہ بعزیز، کوئی اللہ کے آگے یعنی کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ ایک والد صاحب فرماتے تھے، ان کے بھی استاد تھے، دماغ سے نام نکل رہا ہے، وہ فرماتے ان کی عادت یہ تھی کہ کسی آدمی نے اگر وضو کرا دیا، وضو کا پانی بھر کے دے دیا، یا کسی نے جوتا لا کے سامنے رکھ دیا، تو سب کو یہی کہتے اللہ تمہیں حج نصیب فرمائے، اللہ تمہیں حج نصیب فرمائے، سب کو دعا یہی دیتے تھے۔ اور وہ بات ہے کہ ہم نے تجربہ کیا کہ جس نے بھی حضرت کی تھوڑی سی بھی خدمت کی وہ حج پہ آیا، اللہ نے اس کو حج نصیب کی، دعا منظور ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وبناتنا واصحابنا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الأمين واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم